آج کی مووی بہت ہی ہارر ہے اور ساتھ میں بہت ہی انٹرسٹنگ بھی۔ سن 2013 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی۔ مسٹر موویز ایکسپلینر بگین دا وکٹ۔ فلم کے شروع میں ایک بچی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام امینڈا ہوتا ہے۔ امینڈا کے گھر کے سامنے ایک پرانا مگر خوفناک گھر ہوتا ہے اور امینڈا اپنی کھڑکی سے وہ گھر دیکھ کر رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں ٹیری اس کے پاس آتی ہے اور رونے کی وجہ پوچھتی ہے۔ امینڈا کہتی ہے سامنے والے گھر میں ایک ڈائن رہتی ہے، وہ ایک آدم خور ڈائن ہے، جو بھی بچہ اس کے گھر کی کھڑکی کا شیشہ توڑتا ہے وہ اسے کھا جاتی ہے، اور آج غلطی سے میں نے بھی اس کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا ہے اور اب وہ مجھے بھی کھا جائے گی۔ ٹیری امینڈا کی اس بات سے ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہاں کوئی ڈائن نہیں رہتی ہے۔ ٹیری امینڈا کو سلا دیتی ہے اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جب آدھی رات ہوتی ہے تو امینڈا کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ امینڈا دیکھتی ہے کہ سامنے والی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، حالانکہ جاتے وقت اس کی ماں نے کھڑکی کو بند کیا تھا، اور پھر اچانک انویزیبل انرجی امینڈا کو کھڑکی کی جانب کھینچنے لگتی ہے۔ امینڈا چیخنے لگتی ہے اور ٹیری کو جب امینڈا کی آواز سنائی دیتی ہے تو ٹیری امینڈا کے کمرے میں آتی ہے، لیکن امینڈا کمرے میں نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں کچھ پرانے نیوز پیپر دکھائے جاتے ہیں جن پہ بچوں کی مسنگ ہونے کی نیوز لکھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اسی ڈائن کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے گھر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن وہ نیوز انڈر کوسچن مارک ہوتی ہے۔ کسی کو 100% شور نہیں ہوتا کہ اوپن ہارتھ میں ڈائن رہتی ہے کہ نہیں۔ پھر ٹیری ہمیں شہر کی مختلف دیواروں پر اپنی بیٹی کے مسنگ پوسٹر لگاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ٹیری بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ کافی دن گزرنے کے بعد بھی اسے امینڈا کی کوئی خبر نہیں ملتی اور امینڈا کی مسنگ نیوز پورے شہر میں پھیل چکی ہوتی ہے۔ میکس اور زیک دو بھائی ہوتے ہیں، ان دونوں بھائیوں کی ایک دوسرے سے بالکل نہیں بنتی۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کے گرینڈ پا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ان کے گرینڈ پا پروفیشنل میجیشین تھے۔ میکس کو اپنے گرینڈ پا سے بہت لگاؤ تھا۔ میکس کی گرل فرینڈ سیمی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے زیک کا ایک حل سوچ لیا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اوپن ہارٹ کیمپنگ کے لیے جا رہا ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم اسے فالو کریں اور اس کی سپائی فوٹوز لے کر اسے بلیک میلنگ کریں تاکہ وہ ہمیں تنگ کرنا بند کر دے، لیکن میکس کو یہ آئیڈیا بہت ویئرڈ لگتا ہے، اس لیے وہ منع کر دیتا ہے۔ اوپن ہارت میں اس ڈائن کے گھر کے پاس ایک کیبن بنا ہوتا ہے، وہ کیبن ایکچولی اس ایریے کی مینجمنٹ کا کام کرتا ہے۔ اس میں جیک نامی شخص بیٹھا ہوتا ہے۔ جیک کو اپنے کیبن کے باہر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے اور جیک کیبن سے باہر نکلتا ہے، اپنے آس پاس دیکھتا ہے، مگر جیک کو وہاں کوئی نظر نہیں آتا، اور پھر اچانک جیک کے سامنے ایک خوفناک چیز آتی ہے جو کہ جیک کا گلا پکڑ لیتی ہے۔ سکرین پہ صرف اس کا ہاتھ ہی دکھایا جاتا ہے۔ زیک اور میکس اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے فادر جن کا نام ڈاکٹر جیمز ہے وہ دونوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج مجھے امپورٹنٹ کام ہے، میں رات کو گھر نہیں آؤں گا، لیکن تم دونوں نے گھر میں ہی رہنا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ جیمز ایسا اس لیے کہتا ہے کہ ان دنوں بچے اور ٹین ایجرز کے مس ہونے کی بہت رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں اور شہر میں مختلف افواہیں پھیل چکی ہوتی ہیں، مگر اپنے فادر کے جاتے ہی زیک بھی اپنے دوستوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ آؤٹنگ کے لیے اوپن ہارت جانے والا ہوتا ہے۔ میکس سیمی کی بات کو کافی دیر سوچتا رہتا ہے اور پھر سیمی کے پاس جا کر کہتا ہے سیمی تم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، ہم بھی میکس کا پیچھا کر کے اوپن ہارت جائیں گے۔ آج میکس کے پاس اچھا موقع تھا، اگر اس کے فادر جیمز کو پتا چل گیا کہ زیک اوپن ہارت گیا تھا تو زیک کی بہن بچ جائے گی۔ میکس اور سیمی ابھی مارکیٹ میں ہی ہوتے ہیں، تبھی وہاں پر انسپیکٹر کارل اور انسپیکٹر ماہونی آتے ہیں۔ ان کے آنے کی وجہ سیمی ہوتی ہے کیونکہ سیمی اکثر انہیں فور کر کے تنگ کرتی ہے، لیکن سیمی بہت ہی چالاک ہوتی ہے، وہ انسپیکٹر کارل کو بلیک میلنگ کرنے لگتی ہے کیونکہ سیمی کے پاس ایک ایسی تصویر ہوتی ہے جس میں انسپیکٹر کارل ڈیوٹی ٹائم پہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں چپ چاپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اینڈ انادر سائڈ زیک اور اس کے دوست اوپن ہارت جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ وہ آپس میں اس وچ ہاؤس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وچ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، وہ بچوں کو زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہے اور ٹین ایجرز کو کھانے کی وجہ خوبصورت اور نوجوان رہنا ہے، لیکن زیک اور اس کے دوست یہ باتیں کر کے ہنستے ہیں کیونکہ انہیں یہ سب بکواس لگتا ہے۔ زیک اور اس کے دوست جولی، ٹریسی اور کارٹر اوپن ہارت آ جاتے ہیں۔
वो लोग डायन के घर के बाहर खड़े होकर उसके घर की विंडोज को पत्थर मारकर तोड़ देते हैं। ये सब करने का मकसद होता है कि उन्हें पता चल जाए कि यहाँ सच में कोई डायन रहती है कि नहीं, लेकिन उन्हें सिवाय एक साए के उस घर में कुछ भी नजर नहीं आता और वो उस साए को अंडर एस्टिमेट करके थोड़े फासले पर चिल करने के लिए कैंप लगाने शुरू कर देते हैं। मैक्स और सैमी जैक का पीछा करते हुए डायन के घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं और वो भी पत्थर मारकर खिड़की को तोड़ देते हैं, लेकिन वो दोनों उसी खिड़की से डायन को देख लेते हैं और बहुत ही स्केरी होकर वहां से भागते हैं। सैमी अपना कैमरा निकालती है और मैक्स की तरफ करती है तो मैक्स बताता है कि इस घर में एक्चुअली डायन है, अगर किसी को ये वीडियो मिल जाए तो इस घर को लाजमी जला दे। लेकिन अभी रिकॉर्ड कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर डायन उनके पास आ जाती है और मैक्स को उठाकर हाउस के अंदर ले जाती है। जूली देर रात को अपने कैंप से निकलकर ताज़ा हवा ले रही होती है, तभी उसे एक डॉल मिलती है। वो डॉल अमेंडा की होती है, क्योंकि अमेंडा की मिसिंग की न्यूज पूरे शहर को पता होता है, इसीलिए जूली को लगता है कि अमेंडा कहीं आसपास ही है। जूली अपने सारे दोस्तों को जगाती है और उन्हें डॉल दिखाती है, जिसके बाद वो लोग अमेंडा को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए वो लोग डायन के घर तक पहुंच जाते हैं। ट्रेसी और कार्टर बाहर ही रुकते हैं और जैक और जूली घर के अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही अंधेरा होता है और माहौल काफी स्केरी होता है। फिर उन लोगों को एक बेसमेंट दिखती है। जैक बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो अंदर बहुत ही कैंडल्स जल रहे होते हैं, जैसे वहाँ कोई बैठकर काला जादू कर रहा हो। वो आसपास देखते हैं तो उन्हें एक दीवार से अमेंडा बंधी हुई नजर आती है। वो लोग जल्दी से अमेंडा को खोलते हैं और जैसे तैसे करके घर से बाहर लेकर आते हैं। वो लोग वहाँ से भागते हैं। वो जिधर से भी भागते हैं फाइनली वो उसी डायन के घर के पास ही पहुँचते हैं। लेकिन फिर जैक बड़ी होशियारी से सब लोगों को उस ट्रैप से निकालता है, लेकिन जब वो अपने कैंप पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर सब कुछ गायब हो चुका होता है। जैक को वहाँ पर मैक्स की बाईसाइकिल नजर आती है। साइकिल के साथ ही मैक्स का कैमरा पड़ा होता है। वीडियो देखने के बाद जैक को ये पता चलता है कि मैक्स को डायन उठाकर ले गई है। जैक मैक्स को बचाने के लिए दोबारा उस घर में जाता है, लेकिन इस बार वो अकेला होता है और उसके बाकी दोस्त मैनेजमेंट हाउस में मदद लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें मदद की बजाय डायन मिलती है। डायन को देखकर वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और पैनिक होकर भागने लगते हैं। वो तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कार्टर और ट्रेसी डायन का शिकार हो जाते हैं। जूली अमेंडा को डायन के कहर से किसी तरह बचा लेती है। जूली अमेंडा को लेकर मैनेजमेंट कैबिन के अंदर जाती है तो वहाँ पर अरेंजर जैक की लाश पड़ी होती है, लेकिन वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर माहौली भी होता है जो कि जूली और अमेंडा की मदद करता है। अनदर साइड जैक डायन हाउस के बाहर पहुँच जाता है। सैमी उस वक्त दरख्त पे चढ़ी होती है और जैक को देखकर नीचे आती है। वो जैक को सब कुछ बताती है और जैक उसे कहता है तुम किसी तरह पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ और मैं तब तक अंदर मैक्स को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सैमी मैनेजमेंट हाउस तक पहुंच जाती है और पुलिस को कॉल करती है और आगे से इंस्पेक्टर कॉल बात करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इंस्पेक्टर कॉल को सैमी की कॉल फेक लगती है और इंस्पेक्टर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन सैमी कहती है अगर आप ना आए तो आपकी सिगरेट वाली फोटो इंटरनेट पे वायरल कर दूंगी। फिर कहीं इंस्पेक्टर कॉल आने के लिए तैयार होता है। मैक्स डायन के घर के बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर वो कार्टर को देखता है। डायन ने कार्टर को बहुत ही टाइटली बांधा होता है और फिर डायन जैक के पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब दोबारा जैक होश में आता है तो वो दीवार से बंधा होता है और साथ में मैक्स और ट्रेसी भी बंधे होते हैं। अब वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही स्केरी होने वाला है, क्योंकि वो डायन कार्टर की बॉडी को एक ग्राइंडर से गुजारती है, जिसके बाद कार्टर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो डायन बड़े मजे से कार्टर के गोश्त को खाने लगती है। कार्टर का गोश्त खाने से उसके चेहरे की स्किन वापस आने लगती है। वो कुछ ही मिनटों में कार्टर के गोश्त का नामो निशान मिटा देती है और फिर ट्रेसी को पकड़ती है और उसे भी ग्राइंडर में डाल देती है। डायन ट्रेसी का गोश्त खाने में बिजी होती है और जैक अपनी रस्सियां खोल लेता है और मैक्स को भी खोलकर वहां से दोनों भागने लगते हैं, लेकिन डायन उन दोनों पर अटैक करती है और जैक उसके काबू में आ जाता है, मगर मैक्स वहां से भागकर घर से बाहर आ जाता है। अनदर साइड इंस्पेक्टर कार्ल सैमी के पास आता है। इंस्पेक्टर कार्ल के माइंड में यही चल रहा होता है कि सैमी उससे मजाक कर रही है, इसलिए वो सैमी को अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन की जानिब जा रहा होता है। लेकिन फिर उसे इंस्पेक्टर माहोनी की कॉल आती है और अमेंडा इंस्पेक्टर माहोनी के साथ ही होती है। माहोनी कार्ल को डायन के मुतल्लक बताता है और कहता है कि जल्दी से ओपन हार्ट में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
کال اس گھر کے باہر آتا ہے اور ماہونی سے کہتا ہے تم یہی رکو اور میں اندر جاتا ہوں۔ جب کال اندر جاتا ہے تو وہ ڈائن اس وقت گھر سے باہر ہوتی ہے اور وہ انسپیکٹر ماہونی پہ اٹیک کر کے اسے مار دیتی ہے۔ سیمی پینک ہو کر بھاگتے ہوئے گھر کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر سیمی کو میکس ملتا ہے۔ وہ زمین پہ زخمی حالت میں گرا ہوتا ہے لیکن ڈائن وہاں آ جاتی ہے، سیمی اور میکس کی اسپیرس کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے لیکن انسپیکٹر کال ڈائن پہ گولیاں چلاتا ہے، جس کے بعد کچھ دیر کے لیے ڈائن کمزور ہو جاتی ہے اور میکس بھاگ کر زیک کو وہاں سے چھڑاتا ہے۔ اسی بیسمنٹ میں انہیں ڈائن کی ایک بوتل ملتی ہے۔ یہ کوئی عام بوتل نہیں ہوتی بلکہ ایسے سمجھے وہ ایک ایسا طوطا ہوتا ہے جس میں ڈائن کی جان بستی ہے۔ ریممبر دوستوں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میکس اور زیک کے گرینڈ پا ایک میجیشن تھے۔ انہوں نے میکس کو آلریڈی ایسی بوتل کے بارے میں ٹرکس بتائی ہوتی ہیں اور میکس ان ٹرکس کو یوز کرتے ہوئے اس بوتل کا استعمال کرتا ہے اور ڈائن وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اس بوتل کو رکھ کے گھر سے دوبارہ نکلنے لگتے ہیں تو ڈائن واپس آ جاتی ہے اور اس بار اس کی سکن کمپلیٹلی ریکور ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر سب لوگوں کی اسپیرٹس کو اپنے اندر کھینچنے لگتی ہے لیکن میکس کے پاس اس کے گرینڈ پا کا ایک میجیکل لائٹر ہوتا ہے جس سے وہ ڈائن کو آگ لگا دیتا ہے اور ڈائن جلنے لگتی ہے۔ وہ لوگ بھاگ کر باہر آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر پولیس آتی ہے، اس گھر کو پورا چیک کرتی ہے مگر انہیں ڈائن کی باڈی نہیں ملتی۔ اس گھر کو توڑ کر وہاں پر ایک پارک بنا دیا جاتا ہے اور بچے وہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور ایک بچی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس بچی کی ماں اسے وہاں سے لے جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکی کیمرے کی طرف دیکھتی ہے اور اس کے دانت آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگتے ہیں جو کہ بہت ہی اسکیری ہوتے ہیں اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی ڈائن ہے جو کہ ابھی تک زندہ ہے اور وہ انسانوں کو کھا کر کئی سالوں تک زندہ رہنا چاہتی ہے۔ فرینڈ، سٹوری ایک ہی ٹریک پہ چلتی رہی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ ایسی موویز ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔